پرانا سکہ۔ جب میں مدرسے سے واپس آیا تو حکیم صاحب کو دادا کے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ دیکھیں برخوردار میاں صاحب کو چینی اور میٹھے سے پرہیز کرانا ہوگا، حکیم صاحب نے والد صاحب سے کہا۔ والد صاحب نے حکیم صاحب کو دروازے تک رخصت کیا۔ میں بہت حیرت سے ان کے درمیان ہونے والی گفتگو سن رہا تھا اور ان کو دیکھ رہا تھا۔ حکیم صاحب کے جاتے ہی میں نے ابا سے پوچھا، حکیم صاحب کیوں آئے تھے؟ تمہارے دادا کی طبیعت خراب ہے، انہوں نے بتایا اور جلدی سے دادا کے کمرے میں چلے گئے۔ میں بھی ان کے پیچھے دادا کے کمرے میں چلا گیا۔ دادا جان بستر پر مزے سے لیٹے ہوئے گڑ کھا رہے تھے۔ والد کو آتا دیکھ کر گڑ تکیے کے نیچے چھپا دیا، مگر میں نے اور والد صاحب نے دیکھ لیا۔ دیکھیں ابا جی، اب آپ کو میٹھا نہیں کھانا چاہیے، حکیم صاحب نے سختی سے منع کیا ہے۔ والد نے دادا کے تکیے کے نیچے سے گڑ کی بڑی سی ڈلی نکال کر مجھے دی اور دادا سے درخواست کی کہ وہ میٹھا نہ کھائیں، جاؤ یہ اپنی ماں کو دے دو۔ ابا نے مجھ سے کہا اور میں نے دیکھا کہ دادا کی نظریں بدستور میرے ہاتھ میں موجود گڑ کی ڈلی پر جمی ہوئی تھیں۔ میرے جانے سے پہلے ہی ابا کمرے سے چلے گئے۔ اس سے پہلے کہ میں کمرے سے نکلتا دادا نے مجھے آواز دی، ارے میاں، یہ میری چیز ہے، واپس دو۔ نہیں دادا، حکیم صاحب نے منع کیا ہے، آپ کی طبیعت خراب ہے، میں یہ ماں کو دے دوں گا، وہ کوئی میٹھی چیز ہمارے لیے بنا دیں گی۔ دیتے ہو یا؟ دادا غصے میں ہلکی آواز میں کہا۔ نہیں۔ میں بھی ڈھیٹ بن گیا۔ ارے میاں، تم یہ 1 روپے کا سکہ لو اور مجھے میری چیز دے دو۔ ٹھیک ہے، سودا منظور ہے۔ میں راضی ہو گیا اور میں نے دادا کو گڑ کی ڈلی دی اور دادا نے مجھے 1 روپے کا سکہ دے دیا۔ ابھی ہمارا سودا تکمیل کے مراحل میں تھا کہ والد صاحب دوبارہ کمرے میں آ گئے اور دوائیں میز پر رکھ چلے گئے، مگر پکڑے جانے کے خوف سے دادا نے گڑ فوراً تکیے کے نیچے رکھ دیا اور ہم رقم والا ہاتھ کمر کے پیچھے رکھ کر کھڑے ہو گئے۔ اچانک سکہ ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا اور گر کر دادا کے بستر کے نیچے چلا گیا۔ والد صاحب کے چلے جانے کا اطمینان کر کے ہم جھک کر سکہ تلاش کیا، مگر نہ ملا، کیونکہ دادا کے بستر کے نیچے ہی ان کے بچپن سے جوانی تک کا نہ جانے کیا کیا سامان محفوظ تھا۔ کچھ سامان گتے کے ڈبوں میں تھا۔ کیا ہوا؟ دادا نے پوچھا۔ میں نے جھکے جھکے ہی جواب دیا، یہاں اندھیرا بہت ہے، سکہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ کوئی لکڑی لاؤ اور ٹارچ جلا کر دیکھو، سکہ مل جائے گا، دادا نے کہا۔ میں چپکے سے ایک لکڑی تلاش کر کے لایا۔ دادا کے کمرے میں ٹارچ رکھی تھی۔ اس کی مدد سے بستر کے نیچے پیٹ کے بل گھس گیا کہ باہر صرف چلیں نظر آ رہی تھیں۔ جلدی تلاش کرو ورنہ کوئی آ جائے گا، دادا نے خدشہ ظاہر کیا۔ دیکھ تو رہا ہوں، مل ہی نہیں رہا۔ میں اپنے کپڑے خراب ہونے کی پرواہ کیے بغیر تلاشی لے رہا تھا کہ کسی کے آنے کی آہٹ ہوئی اور دادا نے جلدی سے میری نظر آنے والی چپلوں پر اپنا لحاف گرا دیا۔ ابا جی، آپ نے منصور کو کہیں باہر بھیجا ہے؟ امی نے ہمارے متعلق پوچھا۔ نہیں تو، شاید کسی دوست کے ساتھ باہر ہی ہو، دادا نے صاف جھوٹ بولا۔ امی چلی گئیں۔ امی کے جاتے ہی دادا نے غصے سے کہا، مصور میاں، چھوڑو بھی سکہ، باہر آؤ۔ دادا کے کہنے پر میں نہ چاہتے ہوئے بھی باہر آ گیا، کپڑے جھاڑے اور آنکھ بچا کر گھر سے باہر چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد واپس آ گیا۔ مصور، کہاں تھے تم؟ امی نے پوچھا۔ میں زاہد کے ساتھ باہر گیا تھا۔ میں نے بھی دادا کی طرح جھوٹ بولا۔ اور یہ تمہارے کپڑے کیوں گندے ہو رہے ہیں؟ امی نے پوچھا۔ امی کے کہنے پر ہم نے اپنے کپڑے دیکھے جو دادا کے بستر کے نیچے گھسنے کی وجہ سے گندے ہو گئے تھے۔ میں گر گیا تھا، میں نے پھر جھوٹ بولا۔ امی نے میرے لیے صاف کپڑے نکالے، مجھ سے نہلایا اور کپڑے تبدیل کروا دیے۔ میں وقتاً وقتاً دادا کے بستر کے نیچے اپنا سکہ تلاش کرتا رہتا، مگر نہ جانے وہ کہاں چلا گیا تھا۔ میں مدرسے سے اسکول اور اسکول سے کالج چلا گیا، مگر وہ سکہ نہیں بھولا۔ پھر ایک دن دادا کا انتقال ہو گیا اور ان کے انتقال کے بعد والد صاحب نے وہ کمرہ مجھے دے دیا۔
تاکہ میں پڑھائی پر پوری توجہ دے سکوں۔ کمرے کی صفائی ہوئی، بستر کی جگہ تبدیل کرنے کی غرض سے بستر ہٹایا گیا، بستر کے نیچے کی تمام چیزیں بھی ہٹا لی گئیں۔ اسی صفائی کے دوران 14 سال پہلے گم ہو جانے والا پرانا سکہ بھی مل گیا۔ سکے کے ملتے ہی 14 سال پہلے والا منصور بن کر خوش ہوا اور سکہ جیب میں رکھ کر خوشی سے اچھلنے لگا۔ یہ دیکھ کر والد صاحب بہت حیران ہوئے۔ ان کے پوچھنے پر میں نے سکہ گم ہونے کا قصہ سنایا۔ والد صاحب مسکرانے لگے، والدہ بھی ہنس پڑی اور میری نظروں میں دادا کا مسکراتا ہوا چہرہ لہرا گیا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔